सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद अफनान आपसे मुखातिब हूँ। पिछली वीडियो हमने सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमन की कोशिश और हजर अस्वद का फ़ैसला वहाँ तक सुना था। इंशाअल्लाह हम अब वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आप नबी होते हैं। मक्का के करीब एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी का नाम हिरा था। पहाड़ी में एक गार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते, सुत्तों पानी साथ ले जाते, कई कई दिन तक वहाँ रहते, अल्लाह ताला की इबादत करते, लोगों की भलाई तदबीरियाँ सोचते, बुराइयों को मिटाने और नेकियों को फैलाने के रास्ते ढूंढते। जब सुत्तो पानी ख़त्म हो जाता तो फिर घर आते, सुत्तो पानी लेकर लौट जाते। उम्र के 40वें साल जब के आप गारे हिरा में तशरीफ़ फरमाते, अल्लाह के क़ासिद जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम लेकर आए, जिसको वही कहते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर कहा, पढ़ाओ। अरब में इस वक्त पढ़ना लिखना बहुत कम था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। आपने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाकर बहुत ज़ोर से दबाया और कहा, पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई मुझे पढ़ना नहीं आता। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा दबाया और छोड़ा और हर बार यही कहा कि पढ़ें, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर यही फरमाते रहे कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आखिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा, पढ़ें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इस वही का नाजिल होना था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसालत का बोझ पड़ गया। आप खौफ व हैबत से कांप उठे, और है भी ये बात कि सैकड़ों बरस के गुमराहों को राह पर लगाना और सैकड़ों बुतों के पुजारियों को अल्लाह का खालिस बंदा बनाना आसान काम नहीं है। आप घबराए हुए घर तशरीफ़ लाए और अपनी सच्ची हमदर्दी बीवी से तमाम वाक़या बयान किया। बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बोला, आप घबराते क्यों हैं? अल्लाह आपको ज़ाया ना होने देगा। आप नेकी करते हैं, सदका देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों बेवाइयों को सहारा देते हैं, मेहमानों की खातिर करते हैं, लोगों का बोझ उठाते हैं, दुखों को सहारा देते हैं। और आपको किस चीज़ का डर है? अल्लाह का पैगाम। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कहते, अल्लाह एक है, वही सबका खालिक है, राज़िक और हाकिम है। इसी का हुक्म मानो, इसी की इबादत करो। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी पैरवी करो, बुराइयों से बचो, भले काम करो। अल्लाह तुमसे खुश होगा, रहने को जन्नत देगा। बुरे आदमियों से अल्लाह नाराज़ होगा, बहुत ही सख्त सज़ा देगा। पहले ईमान लाने वाले नेक लोग आपकी बात मान गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त थे। मर्दों में सबसे पहले वो ईमान लाए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आपकी नेक बीवी थे। औरतों में सबसे पहले वो ईमान लाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके चचाजाद भाई थे। लड़कों में सबसे पहले वो ईमान लाए। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके ग़ुलाम थे। ग़ुलामों में सबसे पहले वो ईमान लाए। ये चारों बहुत नेक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छाइयों से वाकिफ़ थे। सुनते ही सच जाना, फ़ौरन ईमान ले आए। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो। कुछ दिन बाद अल्लाह का हुक्म आया, ऐ पैगंबर, तुम अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अज़ाब से डराओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया।
مکے کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس کا نام صفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھ گئے اور مکے والوں کو آواز دی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پہاڑی کے اوپر ہوں، تم پہاڑی کے نیچے، میں ادھر بھی دیکھ سکتا ہوں اور ادھر بھی دیکھ سکتا ہوں، مگر تمہاری نظر صرف ایک طرف ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ڈاکوؤں کی ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے ایک زبان سے کہا، بے شک آپ اوپر ہیں، ہر طرف دیکھ رہے ہیں، آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم آپ کی بات ضرور یقین کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، یہ تو سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی، یقین کرو موت تمہارے سر پر کھڑی ہے، تمہیں ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے کیے کے بدلہ پانا ہے۔ اگر تم ایمان لا کر نیک نہ بن گئے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ تم صرف دنیا کو دیکھ رہے ہو اور میں آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظ سنا، کتنی سچی باتیں تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے ڈھنگ سے سمجھایا۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانتے تھے مگر اس سچی بات پر یقین نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے۔ برا بھلا کہنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب سب سے آگے آ گئے۔ انہوں نے کہا، کیا تم نے ہمیں اسی لیے بلایا ہے؟ اللہ کا دین ایسا ایسا پھیلتا رہا، کافر پریشان تھے، کیا کرے، کیسے حق کی راہ کو کھینچے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، تھوڑے سے ساتھی ہیں، بے یاروں مددگار ہیں، پھر بھی لوگ ان کی طرف کھینچے رہے ہیں۔ باپ دادا کا دین مٹ رہا ہے۔ سب مل کر ابو طالب کے پاس گئے، بولے، ابو طالب، سارے خاندان کی عزت خاک میں مل رہی ہے، بھتیجے کو روکو، ہمارے آپ کے معبود کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم سب نادان ہیں کہ لات و منات کی پوجا کر رہے ہیں، اب پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے۔ ابو طالب نے کسی طرح ان سے پیچھا چھڑایا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے، دین پھیلتا رہا۔ کافر پھر ابو طالب کے پاس آئے، ان کو ڈرایا، جان و مال کی دھمکی دی۔ ابو طالب سوچ میں پڑ گئے، بھتیجے کو بلایا اور کہا، بیٹے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نہ گھبرائے، بولے، چاچا جان، یہ کام تو اللہ کا ہے، وہ میری مدد کرے گا۔ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے تبھی میں اس کام سے باز نہ آؤں گا۔ یہ کہہ کر آنسو جاری ہو گئے۔ ابو طالب بھی متاثر ہو گئے، بولے، جاؤ بیٹا، اطمینان سے اپنا کام کرتے رہو، میں تمہیں ظالموں کے ہاتھ میں نہ دوں گا۔ کافر برابر مسلمانوں کو ستاتے رہے، طرح طرح کے دکھ دیتے رہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں کو ستایا۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، قرآن پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، دین پر چلنا، دوسروں کو دین کی باتیں بتانا سب دوبھر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، پیارے ساتھیوں، تم نے دین کے لیے بہت دکھ سہا، اب جو چاہے ملک حبشی چلا جائے۔ حبشی کا بادشاہ نجاشی ہے، نجاشی بہت نیک ہے، وہاں کوئی روک نہیں ہے، آزادی سے دین پر عمل کر سکو گے، دین پھیلانے کا بھی موقع ملے گا۔ چنانچہ بہت سے مسلمان گھر بار چھوڑ کر حبشی چلے گئے، کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر وطن چھوڑ دیا، دین کی خاطر دوسری ملک میں جا بسے، اسی کو ہجرت کہتے ہیں۔ مگر کافروں نے اب بھی چین نہ لینے دیا، پیچھا کر کے حبشی پہنچے۔
شکایت کی نجاشی سے۔ مسلمان دربار میں بلائے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سردار تھے۔ انہوں نے نجاشی کے دربار میں ایک تقریر کی۔ تقریر بہت اچھی تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم نادان تھے، جاہل تھے، بدھ پوجتے، مردار کھاتے، بدکاری کرتے، آپس میں لڑتے، امیر غریب پر ظلم کرتے، نہ مہمان کی عزت ہوتی، نہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا، بھائی بھائی سے لڑتا، طاقتور کمزور کو ستاتا۔ اللہ کو ہم پر رحم آیا، ہم میں ایک رسول بھیجا، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ وہ بہت ہی نیک تھا، اس نے سیدھی راہ دکھائی، آپس میں محبت کرنا سکھایا۔ اس نے ہمیں سمجھایا کہ ہم بت پوجنا چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کریں، سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، برائیوں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ظلم سے باز آ جائیں، آپس میں مل جل کر رہیں۔ ہم نے اسے نبی جانا، اللہ کا رسول مانا، اس کی باتوں پر عمل کیا۔ ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، ہمیں ستانے لگے، اسی لیے ہم اپنا وطن چھوڑ کر یہاں چلے آئے۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سنی۔ تقریر بہت اچھی تھی، بڑے غور سے سنا، ان کی باتوں کا اثر لیا، ان سے قرآن شریف سنا۔ قرآن شریف سن کر رونے لگے، کافروں کو نکلوا دیا، مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ کچھ دن بعد خود بھی مسلمان ہو گئے، اللہ کی رحمت ہو ان پر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ نہیں گئے، مکے میں جمے رہے، دکھ سہتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میلوں میں جاتے، منڈیوں میں جاتے، حج کے موقع پر جگہ جگہ سے آنے والے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے۔ اس طرح رفتہ رفتہ مکے کے باہر دین پھیلتا رہا۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آگے کی زندگی کے معاملات کو حاصل کریں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو آگے بڑھائیں۔